دوستو یہ بات ہے 2012 کی، جب جوس سلویڈور ایلگرنگا نامی ایک شخص جو کہ ایک ایکسپرٹ مچھیرا تھا، میکسیکو کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہا کرتا تھا۔ اس وقت جوس کی عمر لگ بھگ 37 سال کے قریب تھی۔ جوس میکسیکو کی ایک کمپنی کے لیے کام کرتا تھا اور وہ روٹین کی طرف سمندر میں جاتا تھا اور مچھلیاں پکڑتا تھا۔ 17 نومبر 2012 والا یہ دن بھی جوس اور اس کی ساتھی کے لیے بالکل نارمل تھا، لیکن یہ وہ نہیں جانتے تھے کہ اب سے کچھ لمحوں بعد ان پر ایک بہت بڑی آفت ٹوٹنے والی تھی۔ ان کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ ایک ایسے ورلڈ ریکارڈ بنانے جا رہے ہیں جسے کوئی بھی شخص کبھی بھی توڑنا نہیں چاہے گا۔ 17 نومبر کی دوپہر کی وقت جوس اپنی ایک ساتھی کے ساتھ فشنگ کے لیے اپنی ایک چھوٹی سی بوٹ پر روانہ ہوا۔ روٹین کی طرف ان کا یہ پلان تھا کہ وہ سمندر میں صرف 30 گھنٹے گزاریں گے اور پھر واپس اپنے گھر لوٹ جائیں گے۔ اسی وجہ سے انہوں نے بوٹ پر زیادہ کھانے پینے اور ضرورت کے سامان بھی نہیں رکھے تھے۔ ان کی بوٹ پر صرف ایک انجن اور ایک ریفریجریٹر تھا جسے وہ مچھلیاں سٹور کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اپنی بوٹ پر صرف ایک دن کے کھانے پینے کے سامان رکھنے والے جوس کو کیا معلوم تھا کہ اس کے اگلے 14 مہینے ان کی زندگی کے بدترین دن ہونے والے ہیں۔ سفر شروع ہوئے کچھ گھنٹے ہی بیت چکے تھے اور جوس اور اس کے ساتھی اب میکسیکو کے ساحل سے 120 کلومیٹر دور سمندر میں پہنچ گئے تھے۔ وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنا جال سمندر میں بچھایا، لیکن کچھ ہی لمحوں بعد ایک بھیانک سمندری طوفان وہاں نہ پہنچا۔ جوس اور اس کے ساتھی نے اپنی جان بچانے کے لیے جال کو وہی چھوڑ کر بوٹ کو واپس ساحل کی طرف دوڑا دیا۔ پورے 6 گھنٹے بوٹ کو فل سپیڈ میں بھگاتے ہوئے اب وہ ساحل سے 20 کلومیٹر دور پہنچ گئے تھے۔ اب وہ طوفان کو کافی پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ اب انہیں اپنا گاؤں بھی دکھائی دینے لگا تھا، لیکن اس کے بعد ان کی قسمت نے ان کا ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ بوٹ کو مسلسل تیز رفتاری سے چلانے کی وجہ سے ساحل سے صرف 20 کلومیٹر دوری پر ان کی بوٹ کا انجن خراب ہو گیا اور ان کی بوٹ پر ہاتھوں سے چلانے کے لیے چپو بھی نہیں تھے۔ جوس کی بوٹ پر انجن کے ساتھ ایک ریڈیو لگا ہوا تھا۔ انہوں نے فوراً اپنی لوکیشن اپنی باس کو بھیجی اور ان کی طرف سے مدد کے لیے انتظار کرنے لگے، لیکن پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ان کی ریڈیو کی بیٹری بھی ختم ہو گئی اور اب ان کی باہر کی دنیا سے رابطہ بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ جوس اور کے ساتھی ابھی اسی شوق میں تھے، تبھی ان کے ساتھ وہی ہوا جس کا انہیں دور دور تک کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اچانک تیز ہواؤں نے انہیں واپس سمندر کی طرف دھکا دینا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے بوٹ سمندر کی طرف جاتی رہتی، ویسے ویسے جو ساحل انہیں نظر آ رہا تھا وہ بھی دکھنا بند ہو گیا۔ ان کی باس نے ایک سرچ پارٹی بنا کر ایک سرچ آپریشن بھی کنڈکٹ کیا اور انہیں پیسیفک اوشین میں بھی ڈھونڈا، لیکن اب تک بہت دیر ہو چکا تھا۔ اب تک تو ایک ایسی کہانی کا آغاز ہو چکا تھا جس کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا تک بھی نہیں تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے سبھی کو یہ لگنے لگا تھا کہ جوس اور اس کے ساتھی کا اب بچ جانا مشکل ہے، اسی لیے اس سرچ آپریشن کو بھی بند کر دیا گیا۔ اس حادثے کو اب 5 دن گزر چکے تھے اور ہواؤں نے ان کی بوٹ کو ساحل سے 450 کلومیٹر دور سمندر میں دھکیل دیا تھا۔ اب وہ سمندر کے ایسے حصے میں پہنچ چکے تھے جہاں چاروں طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ ان کی حکمت اب ٹوٹ چکی تھی۔ ان کو یہ معلوم تھا کہ ان کی بوٹ اتنی چھوٹی ہے کہ اسے دور سے دیکھا بھی نہیں جا سکتا۔ نہ تو ان کے پاس فلیئر گن تھی اور نہ ہی وہ آگ لگا کر دورے سے کسی کو اپنا سگنل دے سکتے تھے۔ جوز اور اس کے ساتھی کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ ان کا بچ جانا اب ناممکن ہے۔ جو کھانا پینا وہ اپنے ساتھ لائے تھے وہ پہلے ہی ختم ہو چکے تھے اور اب بوٹ پر کوئی کھانے پینے کی چیزیں موجود نہیں تھے۔ اسی لیے پیٹ بھرنے کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان پرندوں کو پکڑنا شروع کر دیا جو ان کی بوٹ پر آ کر بیٹھتے تھے، اور کبھی کبھار وہ بوٹ کے آس پاس موجود مچھلیوں کو کچا کھا جاتے تھے۔ یہ تو ہر کسی کو معلوم ہے کہ سمندر کا پانی پینے سے انسان کی موت ہو سکتی ہے، اسی لیے انہوں نے بارش کے پانی کو سمندر میں تیرتے ہوئے پلاسٹک کی بوتلوں میں جمع کرنا شروع کر دیا، اور جب بارش نہیں ہوتی تھی تب وہ سمندر سے مچھلیاں اور ٹارٹل کو پکڑ کر ان کا خون پیتے تھے اور اسی پر گزارا کرتے تھے۔ دن گزرتے گئے اور پھر مہینے۔ اپنے سمندر میں 120 دن گزر چکے تھے۔ یہ دونوں جس مینٹل ٹارچر سے گزر رہے تھے اسے امیجن کر پانا بھی ناممکن تھا۔ جو اس کا ساتھی اس ٹارچر کو برداشت نہ کر پایا اور آخر میں اس نے 4 مہینوں بعد سوسائڈ کر لیا۔ اب جوز اس بوٹ پر سنسان سمندر میں بالکل تنہا تھا اور اس کے پاس ہر طرف پانی ہی پانی تھا، اور وہ اسی سنسان سمندر میں زندگی گزار رہا تھا۔ جوز اب سمندر کے جس حصے میں موجود تھا وہ دنیا کا سب سے خاموش ترین حصہ مانا جاتا ہے۔ سمندر کے اس حصے سے کارگو شپ بھی کبھی کبھار گزرتے ہیں یا تو پھر کبھی گزرتے ہی نہیں۔ اب 6 مہینے گزر چکے تھے۔ آخرکار وہ دن آ گیا جب جوز کو سمندر میں ایک کارگو شپ گزرتے ہوئے نظر آئی۔ جوز پہلے 6 مہینوں میں یہ پہلی شپ کو دیکھ رہا تھا۔ شپ کو دیکھ کر جوز کو اپنی زندگی کی ایک امید نظر آئی۔ جوز نے شپ کی طرف زور زور سے ہاتھ ہلایا اور چلانے لگا، لیکن شپ کے عملے کو ان کی یہ چھوٹی سی کشتی نظر نہیں آئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ شپ بھی اس سے بہت دور چلی گئی اور اس کی زندہ بچنے کی امید بھی دم توڑ گئی۔ اس حادثے کو اب 11 مہینے گزر چکے تھے اور جوز سمندر میں 8000 کلومیٹر سفر کر چکا تھا۔ اس کے کپڑے بالکل پھٹ چکے تھے اور سورج کی روشنی سے بچنے کے لیے اس کے پاس اب کوئی بھی چیز موجود نہیں تھا۔ جوز جن مشکلوں سے گزر رہا تھا وہ بہت دردناک تھے۔ دن گزرتے گئے، آخرکار وہ دن آ گیا جب جوز کی قسمت نے اس کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ 30 جنوری 2014 کو، یعنی پورے 14 مہینوں بعد، جوز نے اپنے آس پاس پانی میں ناریل تیرتے دیکھے۔
جوز اب یہ بات سمجھ چکے تھے کہ کوئی آئی لینڈ قریب آ گیا ہے، اور تھوڑی ہی دیر بعد اسے ایک آئی لینڈ دکھائی دیا۔ اس ڈر سے کہ کہیں یہ آئی لینڈ بھی مس نہ ہو جائے، جوز نے پانی میں چھلانگ لگایا اور تیر کر آئی لینڈ تک پہنچا۔ 14 مہینوں بعد اب جوز پہلی بار زمین پر قدم رکھ رہا تھا۔ آئی لینڈ پر پہنچنے کے بعد جوز کو وہاں کا ایک بیچ ہاؤس نظر آئی۔ جب وہ وہاں گیا تو وہاں یہاں کا لوکل موجود تھا۔ پچھلے 438 دنوں میں جوز کا پہلی بار کسی انسان سے رابطہ ہوا تھا۔ وہاں سے جوز کو اپنے گھر بھیجا گیا، اور اس طرف جوز 438 دن بعد واپس اپنے گھر پہنچ گیا۔